پچھلے سال جو لوگ ہمارے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ سحری کیا کرتے تھے، یہ کووڈ کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں وہ بیمار ہوئے، اس بیماری میں مبتلا ہوئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک تو رب نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دیکھنا نصیب کروایا، نہ صرف دیکھنا تو بے شمار لوگوں کو نصیب کروایا۔ الحمدللہ یہاں پہ پھر ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ روزہ رکھنے کے بعد اپنی عبادت، روزہ رکھنے کے بعد فرض عبادت نماز فجر کو ادا کیا، روزہ رکھنے کے بعد اپنے اور اپنے محبوب کے فرامین سننے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات میری زبان سے کلمہ حق سچ جاری فرمائے، مجھے اور آپ کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو موضوع مجھے ملا ہے وہ ہے معاف کرنے کی فضیلت۔ ہمارے دلوں میں جو رفت و خروج اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے عرصہ دراز سے موجود ہے، میں معاف کرنے کی فضیلت بھی بیان کر کے جاؤں گا، اور جو لوگ معاف نہیں کرتے، آپس کی رشتہ داریاں ختم کر دیتے ہیں، قطع تعلقی کر دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کچھ لوگ تو انا میں آتے ہیں، آپس کے تعلقات کو ختم کر دیتے ہیں۔ آپس کی لڑائیوں کی جو وبا ہے، آپس کے جو تعلقات ہیں، اگر توڑ دیے ہیں تو اپنی اولاد کے دل میں بھی جس کے متعلق ہم نے رشتہ داری کو ختم کیا ہے، رفت و خروج اولاد کے دل میں بھی لاتے ہیں۔ میں ہمیشہ اپنی گفتگو کا آغاز درود پاک کی فضیلت سنا کے کرتا ہوں۔ وہ میرے موضوع کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس لیے سناتا ہوں، چھوٹے بچے بھی موجود ہوتے ہیں، بزرگ بھی موجود ہوتے ہیں، کچھ نوجوان بھی موجود ہوتے ہیں، تو ایسی حدیث مبارکہ لے کے آتا ہوں جو روزمرہ زندگی میں کام آتی ہے۔ ہم جا رہے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، کوئی بزنس پہ جا رہا ہے، کوئی اسٹڈیز کے لیے جا رہا ہے، کوئی نوکری پہ جا رہا ہے، تو جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے اسے فائدہ کیا ملتا ہے؟ دنیا میں فائدہ کیا ملتا ہے؟ بروز قیامت ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ اجر کیا ملے گا؟ حدیث مبارکہ سنیے گا، یقیناً ایمان لانا ہوگا۔ تو کسی کے اگر نام کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی دکھ یا تکلیف ہے، کوئی حدیث مبارکہ پہ عمل کرنا شروع کر دے، سنا میں دیتا ہوں، عمل آپ نے کرنا شروع کر دینا ہے، کچھ ہی دنوں میں آپ اس کا رزلٹ دیں گے۔ یہ اپنی بات بھی سنا کے دوں گا، رب تعالیٰ کا فرمان سناؤں گا، اس کے محبوب کا فرمان سنا کے اپنے روح کو منظور کروں گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی نبی واحدۃ صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ۔ مفہوم ہے، فرمایا کہ جس نے میری ذات مبارکہ پہ ایک مرتبہ درود لکھا، زیادہ نہیں بیان کیا، من صلی علی نبی واحدۃ، فرمایا جس نے میری ذات پہ ایک مرتبہ درود بھیجا، رب تعالیٰ انعام کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا رب تعالیٰ کی ذات بذات خود، رب تعالیٰ کی ذات بذات خود اور اس کے فرشتے میرے ایسے امتی پہ 70 مرتبہ بصورت درود اپنی رحمت کا درود۔ فرمایا جس نے ایک مرتبہ میری ذات پہ درود بھیجا، کوئی زیادہ کوانٹٹی نہیں بتائی، فرمایا جس نے ایک مرتبہ میری ذات پہ درود بھیجا، رب تعالیٰ کی ذات اور رب تعالیٰ کے فرشتے میرے ایسے امتی پر، میرے ایسے غلام پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول۔ آج ہمارے گھروں میں پریشانیاں زیادہ ہو گئی ہیں، اس کا سولوشن کیا ہے؟ درود پاک کی کثرت کو زیادہ کرنا۔ معافی کے حوالے سے موضوع ہے، میں ایک اور قسم بات سے پہلے میں سنا دیتا ہوں۔ آج میں چاہتا ہوں، یقیناً آپ بھی چاہتے ہوں کہ جب میں رب کی بارگاہ میں آ کے عبادت کے لیے کھڑا ہوں، قیام کروں، تو میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ آپ چاہتے ہیں یا نہیں؟ ہر ایمان کو کی خواہش ہے جب اس کی بارگاہ میں آ کے طائف ہوں، اپنی التجائیں ظاہر کروں، اپنی خواہشات ظاہر کروں، اپنی تمنائیں ظاہر کروں، تو میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ ہر شخص کی خواہش ہے، وہ بچہ ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ نوجوان ہے، وہ بزرگ ہے، ہر شخص چاہتا ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں قرآن کیا درس دیتا ہے؟ ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا درس دیا؟ کیا عمل کریں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امتیوں، اگر تم چاہتے ہو
فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو، مفہوم سنا رہا ہوں، اگر تم چاہتے ہو جب تم رب کی بارگاہ میں آگے عبادت کے لیے کھڑے ہو، تمہارا رب تم سے راضی ہو، تو تمہیں یہ کرنا ہوگا، دنیا میں رہتے ہوئے میری ذات پہ درود بھیجا کرو، انعام جو ملے گا اس کی بارگاہ میں آؤ گے وہ پہلے سے تم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ درود پاک کی فضیلت۔ آپ اپنے کام پہ جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، اپنے گھر میں فارغ بیٹھے ہیں، گھروں میں پریشانیاں زیادہ ہیں، تو درود پاک کی کوانٹٹی کو زیادہ کر دیں، انکریز کر دیں، میرے کہنے پہ عمل شروع کر دیں، کچھ ہی دنوں میں آپ کو اس کا رزلٹ مل کر آتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار، محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے معاف کرنے کی فضیلت کہ قرآن مجید نے کیا درس دیا۔ آج میری خواہش ہے کہ میں رب کا محبوب بن جاؤں، رب تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں اپنا نام شمار کر کے کسی طرح ہر شخص کی خواہش ہے، وہ بچہ ہے اگر سمجھدار ہے، وہ نوجوان ہے، وہ بزرگ ہیں، وہ سبھی چاہتے ہیں میں رب تعالیٰ کا محبوب بن جاؤں، رب تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، مجھے رب تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں میرا نام شمار ہو جائے، تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کام میرا کیا ہے؟ مشکل ہے۔ جنہوں نے اپنے تعلقات عرصہ دراز سے اپنے تعلقات کو ختم کر دیا ہے ان کے لیے بہت مشکل کام ہے، لیکن قرآن کیا درس دیتا ہے؟ اگر تو رب کا محبوب بننا چاہتے ہو، اگر تو رب کے پسندیدہ بندوں میں اپنا نام شمار کرنا چاہتے ہو، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ قرآن مجید فرماتا ہے، رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ فرمایا کہ غصہ کو پی جاؤ۔ انسان طیش میں آتا ہے، انسان غصے میں آ جاتا ہے، کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے پاس جو غصہ ہے اس کا لیول اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ انسان کنٹرول نہیں کر سکتا۔ لیکن قرآن کیا کر دیتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں بیسیکلی ہمارا امتحان ہے ہی کہ جب ہمارے پاس پاور ہو، ہمارے پاس اتھارٹی ہو، اس کے ہونے کے باوجود بھی قرآن پر عمل کریں تو پھر رب کیا ہمیں انعام عطا فرماتا ہے۔ فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ آیت مبارکہ کو مفہوم ہے، فرمایا کہ غصہ کو پی جاؤ، فرمایا درگزر کر دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر رب تعالیٰ تمہیں انعام کیا عطا فرمائے گا؟ رب تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا دے۔ فرمایا رب تعالیٰ اپنے ایسے نیکوکاروں کو اپنے پسندیدہ بندوں میں ان کا نام شمار کر دیتا ہے جو غصہ آ جانے پر غصہ کو پی جاتے ہیں، جو درگزر کر دیتے ہیں۔ پھر ایک اور آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم معاف کرو، تم معاف کرو، تم درگزر کرو۔ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو آیت مبارکہ سنائی تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم معاف بھی کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم درگزر بھی کر دیں گے، یا رسول اللہ ہمیں کیا انعام ملے گا؟ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ کا اگلا حصہ تلاوت کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے تم معاف کرو، تم درگزر کرو۔ کیا تم یہ چیز پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور بھی معاف فرما دے؟ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عیبوں پر پردہ رہے تو ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہمارے گناہ اسی صورت میں معاف ہوں گے جب مخلوق خدا کے گناہوں کو، مخلوق خدا سے جو ہمارے ساتھ غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں، ہمارے ساتھ جو رنجشیں ہیں، ہمارے ساتھ جو تعلقات ختم ہو گئے ہیں، ہمیں آج کرنا یہ ہوگا ان تعلقات کو دوبارہ قائم کرنا۔ آج ان رشتہ داریوں کو دوبارہ قائم کرنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرا رب، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب اب ہمارے کو نکال دے، اگر ہم چاہتے ہیں ہر شخص اپنا اپنا سوچے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ ہمیں غصے کو پی جانا ہوگا، ہمیں درگزر کرنا ہوگا، ہمیں معاف کرنا ہوگا۔ یہ عمل دنیا میں رہ کے کرنے کے رب تعالیٰ ہمیں بھی اپنا محبوب بنا۔ اپنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، کیونکہ آج جو کنڈیشن ہے نا، ہم پریکٹیکل کو دیکھتے ہیں،
کسی کو بھی جج کرنا ہے نعوذ باللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، وہ اس کی شان، ان کی ذات کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا مقام تو ہے ہی بلا و برار۔ دنیا میں انسان نے کسی اپنے ساتھی کو جج کرنا ہو، دنیا میں انسان نے اپنے رشتے دار کو جج کرنا ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اس کا پریکٹیکل کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، آیا اس کا کردار بولتا ہے یا نہیں؟ آیا جب وہ کچھ بولتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، تو لوگ اس کے والدین کی تربیت پر انگلیاں تو نہیں اٹھاتے؟ آج ہم ایسی ججمنٹل سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ ایک منٹ میں ہم سامنے بیٹھے شخص کو جج کرتے ہیں کہ اس کے اندر فلاں فلاں عیب پایا جاتا ہے، اس کے گھر والوں میں فلاں فلاں عیب پایا جاتا ہے، ایک منٹ میں جج کر دیتے ہیں۔ آج ہم پریکٹیکل کو دیکھتے ہیں، پریکٹیکل کیا ہمیں سبق دیتا ہے۔ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کر دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح معاف کیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے دشمنوں کو معاف کیا۔ حالانکہ پاور تھی، ہمارا ایمان ہے الحمدللہ، پاور تھی آپ کے ہاتھ میں، آپ کے پاس اتھارٹی تھی، لیکن پھر بھی معاف کیا۔ کیوں معاف کیا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو دست دیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم غلاموں کو دست دیا، بتایا پاور ہونے کے باوجود، اتھارٹی ہونے کے باوجود جب تم معاف کرو گے پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ سے تو تمہیں اجر و ثواب ملے گا نا، اس اجر و ثواب کے بدلے رب تعالیٰ تمہاری پریشانی کو دور کر دے، رب تعالیٰ تمہارے دکھوں کو دور کر دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ایک دن بیٹھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان احد سے بھی زیادہ مشکل دن کوئی آپ کی زندگی میں آیا تھا؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، میدان احد سے بھی زیادہ مشکل دن کوئی آپ کی زندگی میں آیا تھا؟ فرمایا ہاں عائشہ، میدان احد سے بھی زیادہ مشکل ترین دن میری زندگی میں آیا تھا۔ میدان احد میں ہوا کیا؟ میں سارا واقعہ بیان کرنا چلا جاؤں گا تو جو وقت مقررہ ہے اس میں اپنا جو کتاب ہے جو میں فرامین سنانے کے لیے مکمل نہیں کر سکوں گا، میں سمری بیان کر دیتا ہوں کہ میدان احد میں ہوا کیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک کو شہید کر دیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا۔ آج یہ حدیث مبارکہ ذہن میں رکھنی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، میدان احد سے بھی زیادہ تو مشکل دن آپ کی زندگی میں آیا تھا، یہ لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ بالکل، میدان احد سے زیادہ مشکل ترین دن بھی میری زندگی میں آیا تھا۔ اب میدان احد میں کیا ہوا؟ میدان احد میں یہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کو شہید کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو زخمی کر دیا گیا تھا۔ پھر ہوا کیا؟ فرشتوں کے سردار حاضر ہوتے ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں ہمیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جو سامنے مشرکین ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مخالف سمت میں آپ سے جنگ لڑ رہے ہیں، یا رسول اللہ حکم دیں ہم ان کو تباہ و برباد کروا دیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو حکم دیں۔ صحابہ کی آنکھیں منتظر تھیں کہ آج کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پاور بھی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتھارٹی بھی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جس سامنے صحابہ تشریف فرما دیں تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کریں کہ مالک کو بولا ان منافقین کو، یہ جو مخالف سمت میں ہم سے جنگ لڑ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائیں اور دعا کریں کہ مالک کو بولا ان کو تباہ و برباد فرما دے۔ دیکھنا یہ ہے پریکٹیکل کر کے کس طرح سے بتایا۔ جب صحابہ کی بات سنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ہر صحابی کی آنکھ منتظر تھی کہ آج یہ مشرکین کا کچھ نہیں بچا، ہر صحابی دیکھنا چاہتا تھا کہ آج یہ مشرکین کس طرح تباہ و برباد ہو جائیں گے، کیونکہ وضحا کی شیری نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا تھا، واللیل کی ضرورت نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا تھا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتی تھی، اتھارٹی تھی، پاور تھی، دعا کرتے تھے، مشرکین نے تباہ و برباد ہو جانا تھا، لیکن ہاتھوں کو اٹھایا، کیا دعا کی؟ آیا بدعا دی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ دعا کیا دیتے ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے مالک کو بولا میری اس قوم کے اس گناہ کو معاف فرما دے، یہ نہیں جانتے محمد ایرکی ہے۔ میدان احد میں ہوا کیا؟
دان مبارک کو شہید کر دیا گیا، سر مبارک کو زخمی کر دیا گیا، پاور اتھارٹی ہونے کے باوجود دعا کر رہی ہے اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، مولا میری اس قوم کے اس گناہ کو معاف فرما دے، یہ نہیں جانتے میں بھول ہوں۔ پاور ہونے کے باوجود آج ہمارا کردار بھی ایسا ہے، آج ہمارا رویہ بھی ایسا ہے، میرے پاس پاور آ جائے، میرے پاس اتھارٹی آ جائے، میں تو کسی کو انسان نہیں سمجھتا۔ الحمدللہ یہاں پہ جتنے احباب تشریف فرما ہیں یہ ایسے نہیں ہے، لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا آیا ہمارے گھروں میں کوئی ایسا تو نہیں ہے، ہماری اولاد میں کوئی ایسا تو نہیں ہے۔ پریکٹیکل ہمیں کیا دیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پاور ہونے کے باوجود؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی یا رسول اللہ میدان بہت سے مشکل دن تھے آپ کی زندگی میں، فرمایا ہاں عائشہ بالکل ہے۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں دان مبارک کو شہید کر دیا گیا، یا رسول اللہ میدان احد میں آپ کے سر مبارک کو زخمی کر دیا گیا، یا رسول اللہ اس سے بھی مشکل دن آپ کی زندگی میں؟ فرمایا ہاں عائشہ بالکل، جب میں دعوت دین کے لیے طائف کی وادی میں نکلا تھا، عائشہ طائف کے پہاڑوں کے درمیان میں دعوت دین کے لیے نکلا تھا، میں تبلیغ دین کے لیے نکلا تھا، وہاں کے بچے نے مجھ پر پتھراؤ کیا، عائشہ میرا نالین مبارک پر خون جم گیا تھا، اتنا خون میرے جسم سے برسا تھا، اتنا میں لہو لہان ہو گیا تھا۔ ادھر بھی فرشتے حاضر ہوئے، پریکٹیکل کس طرح سے دیا، میدان طائف میں بھی فرشتے حاضر ہوئے، پہاڑوں کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا حکم ہو تو ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا، یا رسول اللہ مخالفین کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے میرے فرشتوں ایسا نہیں کرنا، آج دیکھنا یہ ہے میرے پاس اتھارٹی آ جانے کے بعد میں اس لیے اپنا بار بار کہہ رہا ہوں، یہاں کسی کی طرف اشارہ کروں گا وہ ناراض ہوگا، وہ غصہ ہوگا، ہر شخص اپنا محاسبہ خود سے کر لے، یار آیا میرے اندر بھی ایک کوالٹی پائی جاتی ہے؟ جس نبی کی پیروی کرتے ہیں اس نبی نے تو یہ پریکٹیکل دیا ہمیں، جس آمنہ کے لال کی پیروی کرتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت قبول کر لیتے ہیں، آیا پریکٹیکل پر عمل بھی کرتے ہیں یہ نہیں؟ ادھر بھی فرشتے حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم ہو تو یہ منافقین کو، یا رسول اللہ مشرکین کو یا رسول اللہ تباہ و برباد کر دیا جائے۔ فرمایا نہیں ایسا نہیں کرنا۔ پوچھا گیا صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لوگوں روحان کر دیا گیا، یا رسول اللہ ابھی بھی ایسا نہیں کرنا؟ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں صحابہ میں نے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بددعا نہیں کرنی، مجھے ان کی نسلوں سے دین کی خوشبو آتی ہے۔ اس طرح سے دین کا پیغام آپ کو آج میں کسی کو دین کی دعوت دوں، آج میں کسی سے کہوں کہ یار 5 وقت کی نماز کو ادا کر لو، وہ 2 مرتبہ میری بات کو نہ مانے، وہ 3ری مرتبہ میری بات کو ریجیکٹ کر دے، وہ 4تھی مرتبہ میری بات کو ریجیکٹ کر دے، میں 5ویں مرتبہ اس کے پاس نہیں کروں گا، میں کہوں گا یار وہ میری بات ہی نہیں سنتا، اس نے مارا نہیں ہے مجھے، بس میری بات کو نہیں مانا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پریکٹیکل کر کے بتایا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دین کا پیغام عام کیا۔ میدان احد میں کیا دعا کرتے ہیں، بولا اس قوم کے گناہ کو معاف فرما دے، یہ نہیں جانتے میں بھول ہوں۔ میدان طائف میں کیا دعا کر رہے ہیں، ان کے خلاف بددعا نہیں کرنے، مجھے ان کی نسلوں سے دین کی خوشبو آتی ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں وہ وقت آ گیا، علماء کے بیان بے شمار سننے بھی چاہیے، عقیدت و احترام کے ساتھ بزرگوں کے بیان بے شمار مرتبہ سننے بھی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں آج وہ وقت آ گیا ہے کہ صرف سننا نہیں، ان کے بیانوں پر، ان کا بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کا بیان ہے نا۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آج ان کی زبان سے نکلے ہوئے جو موتی ہیں، علماء کی زبان سے، بزرگوں کی زبان سے نکلے ہوئے جو موتی ہیں، آج وہ وقت آ گیا ہے ان موتیوں کو سمیٹتے ہوئے آج ان پر عمل کرنا۔ آج اس امت کو عمل کی بہت ضرورت ہے، آج مجھے عمل کی بہت ضرورت ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں ہمیں دین کی تبلیغ اس طرح سے کرنی چاہیے، دین کی دعوت اس طرح سے دینی چاہیے کہ لوگ ہمارے کردار سے متاثر ہو کر دین پہ اتر آئیں،
لوگ ہماری سیرت سے متاثر ہو کر، ہمارے کرداروں کو دیکھ کر، ہمارے عمل کو دیکھ کر اپنی اس برائی کو چھوڑ کر اچھے کاموں کی طرف۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزارنے کا حکم دیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح معاف کیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح درگزر کیا، آج ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے؟ صرف آپ یہ حدیث مبارکہ سنا کے گفتگو کو مکمل کروں گا۔ آج معاشرے میں ہوتا کیا ہے؟ میں نے اپنے والد صاحب سے سنا ہے، جب بھی ان کا خطاب سنتا ہوں تو وہاں میں نے اکثر سنا ہے جو ہمارے معاشرے کی کنڈیشن ہے آج کل، جو حالات چل رہے ہیں، اگر میری کسی کے ساتھ، کسی رشتے دار کے ساتھ قطع تعلق نہیں ہو، یعنی میں نے اپنی رشتے داری کو ختم کر دیا ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ ہم بدلہ اس کی اولاد سے، ہم اس رشتے دار کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ میرے لیول کا ہے، ہماری ایج ایک جیسی ہے یا ایج ملتی جلتی ہے، ہم بدلہ لیتے ہیں تو اس کی اولاد سے بدلہ لیتے ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بدلہ لیتے ہیں۔ ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا درس دیا؟ جو آپس کی رشتے داریاں ختم کر دیتا ہے، جو قطع تعلق ہی کر دیتا ہے، جو معاف نہیں کرتا ایک دوسرے کو، اس کے متعلق کیا بڑی سنائی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت فاجر، فرمایا قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں۔ آج رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیاں ہمیں میسر ہے، یہ بابرکت لمحات ہمیں میسر ہوئے ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے؟ اگر میری کسی رشتے دار کے ساتھ، اگر میری کسی دوست کے ساتھ کوئی قطع تعلقی ہوئی ہے، رشتے داروں کے ساتھ رشتے داری ختم ہوئی ہے، تو خدا را رمضان مبارک کے اس مہینے کی بابرکت لمحات کو اگر ہمیں میسر ہو ہی گئے ہیں تو رب تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق آج ہمیں چاہیے کہ آپس کی رشتے داری کو دوبارہ سے قائم کریں، آپس کے تعلقات کو دوبارہ قائم کریں، جتنی مرضی عبادات کر کے چلے جائیں، جتنی مرضی قیام کر کے چلے جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے چلا جائیں گے، وہ مالک کل ہے، کسی کے ایک سجدے کو دیکھ کر اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، کسی کی ایک سجدے کو دیکھ کر اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے، کسی کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو دیکھ کر اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے، لیکن فرمان مصطفیٰ کیا ہے؟ فرمایا لا يدخل الجنت فاجر، نماز کو ادا کر لیا، رشتے داریوں کو ادا کر دیا، نماز کو ادا کر لیا، اس کی مخلوق کو راضی نہ کیا، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ فرامین کے مطابق زندگی گزارے، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور سنایا اس پر عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کے بابرکت لمحات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے رب تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم علیم کے امین اللہ۔